ہم لوگ کیا سیکھ رہے تھے؟ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اپنی زندگی کا موازنہ کر رہے تھے کہ وہاں کیا موجود تھا، ہمارے پاس کیا موجود نہیں ہے، اور جو موجود نہیں ہے وہ ہمیں بے چین اور بے قرار رکھتا ہے۔ اگر سوال یہ اٹھایا جائے کہ سکون کے لیے کہاں جائیں، تو کیا ہم سب کو یہ جواب معلوم نہیں ہے؟ پھر کیوں سکون کی تلاش ہے ان لوگوں کو جن کے پاس سکون کا پورا ایک پوری ایک جو ہے نا رحمت اور سکون کی پوری ایک منزل منتظر ہے میری اور آپ کی، جن کے پاس آب حیات ہے، جن کو اللہ کا ساتھ ہے، وہ امت ہم اور آپ کیوں بے سکون ہے؟ کیوں ہمیں چین نہیں ہے؟ کیوں ہمارے پاس اختلافات ہیں؟ کیوں ہمارے پاس تکالیفیں ہیں؟ کیوں ہم دنیا میں ایسے اور ایسے ہیں؟ یعنی فیملی سے اٹھا کے آپ دنیا میں دیکھ لیں ہمارا وزن، ہماری حالت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس تعلیم سے بہت دور ہیں جہاں پہ سکون ملتا تھا، وہاں سے بہت دور ہیں۔ جن راستوں پر اللہ کا ساتھ ملتا ہے ان راستوں سے بہت دور ہیں، اور اس مزاج سے بہت دور ہیں جو مزاج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کو نہ صرف یہ کہ لغویات سے آپ دور رہنے والے تھے، بلکہ آپ بیہودہ پن سے آپ کو نفرت تھی۔ اور آج ہم اگر نعوذ باللہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں تو دنیا کی دوسری قوموں کی بیہودگیاں تکلیف نہیں دیتی، مسلمانوں کی مجالس کو، شادیوں میں ان کے طریقوں کو بہت حیرت ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میری کہیں بات ہو رہی تھی، اور انڈیا میں عام طور پر یہ ماحول ہمارے پاس بہار میں نہیں تھا کہ وہاں پر اللہ نہ کرے، ہم دوسری جگہوں کا سنتے تھے تو ہم کہتے تھے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ امریکن جو ہے فیسٹیولز منائے جا رہے ہوں، لیکن ہمیں بہت حیرت ہوئی جب کسی نے یہ بتایا کہ نکھت یہاں بھی اب ہیلووین منائی جاتی ہے، یہاں پر اب ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ کہیں اور دوسرے ملک کی تو بات ہم سنتے تھے، لیکن ہم لوگ ابھی تک اپنے علاقے میں، ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جو بڑے شہر ہیں وہاں پر تو ہوتی ہوگی چیزیں، ہمارے علاقوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ہمارے علاقے میں بھی، یعنی کہا جائے، اگر میرا کہا جائے علاقے سے مراد یہ کہ ہمارا اسٹیٹ، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا علاقہ ابھی بھی بچا ہوا ہے، لیکن ایسے لوگ جو دوسری جگہوں پر بھی رہتے تھے اور وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میوزک بجتی ہے، عورت اور مرد ناچتے ہیں، مسلمان عورت مرد۔ مطلب ہم کس تکلیف کا ذکر کریں، کس تکلیف کا ذکر کریں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ بیہودگیوں نے اور بے شرمی نے، بے حیائی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ پھر اگر اللہ کی آزمائش میں ہم نہ مبتلا ہوں تو پھر کون مبتلا ہو؟ اللہ کا غضب ہم پہ نہ آئے تو کہاں پر آئے؟ اس لیے کہ کچھ کرنے والے ایسا کر رہے ہیں اور ہم میں سے کچھ شریف لوگ کیا ہیں؟ خاموش ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ کسی کو لگتا ہے کہ میرا کیا جاتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ کون بولے بھائی، ان سے کون الجھے، تو پھر شیطان سر چڑھ کے بول رہا ہے ہم سب کے کردار میں۔ تو یہ جو امت جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی حیا جو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ تھی، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے بے حیائی اور بیہودگی کا نام اسمارٹنس رکھ دیا ہے، فیشن رکھ دیا ہے، بے پردگی کا نام فیشن رکھ دیا ہے۔ جو جتنا کم لباس میں آ رہا ہے وہ فیشن ہے۔
کپڑوں میں سے ٹانگیں کٹ گئیں، آستینیں کٹ گئیں، اب پتہ نہیں کیا کیا کٹے گا۔ دوپٹہ تو کب ہوا جو ہوا میں اڑا۔ اکبر الہ آبادی نے تو کب کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں، اکبر شرم سے غیرت، اکبر شعر یاد آ جائے تو پڑھ دینا، اکبر شرم سے غیرت دینی سے گڑ گیا، ایسے ہی کچھ ہم الٹا پلٹا پڑھیں گے، آپ لوگ برداشت کر لیجئے گا، مقصد اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ میں نے جو پوچھا آپ سے، ان سے کہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ چلے ماشاءاللہ رئیسہ باجی نے مکمل کر دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ ہمارے پاس اب یہ سب کچھ فیشن اور اسمارٹنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے جو طریقے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ایسا تھا، یہ ہم رحمۃ للعالمین بہت مشہور کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، جسے قاضی محمد سلمان منصوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہے، اور میرا دل ہے کہ آپ اس تاریخی کتاب کو اور ہم اس تاریخی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یہاں پر دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ انصاف کے معاملے میں آپ کے پاس جو ہوتا یا آپ کا دور کوئی ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برابر ہوتا تھا۔ انصاف برابر ہونا چاہیے، کوئی آپ سے دور ہو، کوئی آپ سے قریب ہو، کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی عام مسلمان فرد ہو، کوئی آپ کا بہت عزیزی دوست ہو یا کوئی اور ہے، انصاف برابر کیا جائے گا۔ انصاف میں کسی کا مرتبہ نہیں دیکھا جائے گا، لیکن جب رسپیکٹ کی بات آئے گی تو انصاف میں رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین سے محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ مساکین میں رہے نا بہت مزہ آتا ہے، ہم کو تو بہت تجربہ ہے اس کا، کہ ایسے لوگ جو زندگی میں ایسے نہیں ہیں، جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہم سب کو، تو ان کو قدر نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر آپ جب ان سے قریب ہوتے ہیں، وہ دکھ آپ کو زمین سے لگا کے بھی رکھتا ہے۔ جو محبت، جو دعائیں، جو عزت آپ کو وہاں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی۔ ذرا سا زندگی میں آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ اونچائی عطا کر دیتا ہے یا ہمیں عطا کر دیتا ہے، ہمارے مزاج ہی بدل جاتے ہیں، پیر فوراً زمین چھوڑ دیتے ہیں۔ مساکین کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے اسی میں سے اٹھا، اور میری بھی یہ دعا ہے، میری بھی یہ دعا ہے۔ ساری زندگی کی پریشانیاں جب ان سے بات کرتے ہیں، ان کی پریشانی سن کے میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور جب ان کی ہم کچھ مدد کر پاتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو سن کے میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ بات گرچہ ہم نے اس طرح سے پلان تو نہیں کی تھی، لیکن تھوڑی سی بات کو بتانے کے لیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ لوگ جو سکینت عباد الرحمن کے پلیٹ فارم کو اور ہمیں ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں اپنی مالی امداد سے۔ الحمدللہ سکینت عباد الرحمن ابھی تک یہاں پر 15 گھر بن چکے ہیں قریب، جس میں بیواؤں کے اور یتیموں کے، اور ابھی بھی ایک گھر زیر تعمیر ہے۔ ایسا غریب گھرانہ جس کے 6 بچے اور 1 کمرہ، اور اس کمرے کی چھت مکمل نہیں، کہ اس سال انڈیا میں اتنی بارش ہوئی کہ اس کا کہنا تھا کہ ہم اپنے سارے رات ہمارے بچے اپنا بستر اپنے پیروں میں کھینچ کے اس
چھت پر سے حالانکہ پنی بھی ڈالا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن اس ٹپکتی ہوئی چھت سے ہم سارے وقت پریشان رہے۔ الحمدللہ کہ آپ کی مدد سے اس کا گھر بن رہا ہے، اور ہر دن دعا دیتی ہے، ہر دن دعائیں نکلتی ہیں آپ سب کے لیے۔ سکینت عباد الرحمن سے چونکہ پوری بات تو ابھی، اور یہ کبھی کبھار بولنا چاہیے تاکہ آپ کو اشتہار نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ سکینت عباد الرحمن سے صرف پچھلے ہی سال 2020 میں 5 بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور آج کل شادیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں، کسی غریب کی شادی ہم کہتے ہیں چلو بھائی 20,000 میں ہو جائے گی، نہیں، آج غریب بچیوں کی شادیاں موٹر سائیکل سے ہوتی ہے، لڑکی سے نہیں ہوتی۔ ہر بیکار سے بیکار لڑکے کو لڑکی نہیں چاہیے ہوتی، بیوی نہیں چاہیے ہوتی، موٹر سائیکل چاہیے ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ وہ غریب باپ، ہم کہتے تو ہیں جہیز کے اگینسٹ آواز اٹھائی جائے، لیکن اگر پورا معاشرہ ہی ایسا ہے تو غریب باپ ماں کیا کرے گا؟ پھر اس کی بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی رہیں۔ ہم جب اپنی زندگیوں کی خوشیاں حاصل کر رہے ہیں یا ہم اپنے بچوں کے لیے متمنی ہیں، تو پھر ان بیٹیوں کا، ان لڑکیوں کا کیا قصور ہے زندگی میں، جن کو اللہ نے غریب ماں باپ دیے ہیں، جو اٹھا نہیں سکتے اس بوجھ کو، جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کسی سے ہم نے مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہم جہیز میں پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر جہیز میں آپ کہہ سکتی ہیں نا، آپ بڑے باپ کی بیٹی تھیں، آپ کو آپ کے مرتبے اور آپ کے باپ کے مرتبے کی وجہ سے بے شمار بغیر جہیز کے رشتے آ گئے، آپ کے باپ نے کسی کو جو ہے وہ بیاہ دیا آپ کو، تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ لیکن وہ غریب کیا کرے جن کے طبقے میں یہی موجود ہے، جو اپنی بیٹیوں کو اس کے علاوہ بیاہ ہی نہیں سکتے؟ تو کیا ان کی بیٹیاں بوڑھی ہو جائیں؟ اس جو ہے وہ وجہ سے کہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے موٹر سائیکل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ صرف 2020 میں میرا یہ ابھی گھر بنانا، اور اس لیے کہ چھت ایک ایسی بیسک نیڈ ہے کسی انسان کی، یہ تکلیف ایسی بیسک کہ اگر آپ آپ کا پیسہ کسی غریب کے چھت میں لگ جائے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ وہ ثواب جاریہ ہے، ہم کہتے ہیں اس میں ڈالیں اپنا حصہ، یہ وہ ثواب جاریہ ہے جو کب تک رہے گی، اور وہ جو غریب کے روئیں روئیں سے جو دعا نکلے گی، وہ جو مستقل جس گھر میں وہ آرام پائے گا آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے، ان دعاؤں کا کوئی مول نہیں ہے، ان دعاؤں کا کوئی مول نہیں ہے۔ تو ہم کو تو یہ دعائیں جو ہم کو اپنے تمام کاموں میں، ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، لیکن آج چونکہ یہ ٹاپک ہی چل پڑا ہے مسکینوں کی وجہ سے، تو ہم یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اپنے تمام کاموں کے بعد، لوگ کہتے ہیں آپ یہ محنت کرتی ہیں، وہ محنت کرتی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق دے رکھی ہے، اور اگر آپ تک پہنچتی ہے اور کسی کو یہ لگتا ہے، لیکن اپنے تمام کاموں میں ہم کو سب سے زیادہ جس کام پر اللہ سے امید ہے وہ یہی کام ہے، وہ یہی دعائیں ہیں، یہ انہی لوگوں کا ساتھ ہے جو ہم کو ایسا دلی سکون اور کمفرٹ پہنچاتی ہیں جب کوئی انسان اپنی تکلیف میں ہم کو یاد کرتا ہے، اور پھر اس کی تکلیف کسی نہ کسی اللہ کی توفیق سے اگر پوری ہو جاتی ہے، تو پھر جو اس کی دعائیں ملتی ہیں، پھر جو اس کو آنسو ملتے ہیں، پھر جو اس کی جو ہے نا اس کے دل کا سکون ملتا ہے۔ تو اگر زندگی میں یہ موقع کسی کو ملے تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو سکینت عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ 15 بچوں کو، یتیم بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سکینت عباد الرحمن کے ذریعے کتنے مدرسے اور کتنے اسکول جو ہے وہ یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سکینت عباد الرحمن کے ذریعے کتنے مریضوں کا علاج کیا گیا ہے۔ سکینت عباد الرحمن کے ذریعے کتنے گھروں میں کسی کو گھر ہے، واش روم کی تکلیف ہے، اور یہ بیسک نیڈ ہے نا، کوئی انسان کہے اچھا واش روم میں پیسے لگانا یہ کیا بڑی بات ہے، گھر میں تو پھر بھی ٹھیک ہے،
لیکن ہم کہتے ہیں جن لوگوں کو یہ تکلیف موجود ہے کہ گھر تو پھر بھی چلو، لیکن کیا عورتیں جائیں گی کھیتوں میں؟ کیا بچیاں جائیں گی کہیں؟ جن کے گھر موجود تھے اور یہ تکلیف تھی، یہ مہیا کیا گیا۔ سکینت عباد الرحمن کے ذریعے کتنے لوگوں کو پانی کی سہولت دی گئی۔ جس زمانے میں انڈیا میں پانی کا مسئلہ ہوا تھا اور کئی اور جگہوں پر بھی، تو پانی کتنے، افریقہ کے کہیں پر جو ہے نا ریگستان میں آپ کے پیسوں کا نل لگا ہوا ہے، کنواں کھدا ہوا ہے۔ سکینت عباد الرحمن کے ذریعے بنگلہ دیش کے FPO میں آپ کے ذریعے بنائے گئے نل لگے ہوئے ہیں، آپ کے ذریعے بنائے گئے واش رومس لگے ہوئے ہیں۔ سکینت عباد الرحمن کے ذریعے یمن کے لوگوں کو سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سکینت عباد الرحمن کے ذریعے اسلامک فاؤنڈیشن اور CPSA کے اسکول کی تعمیر میں حصہ ڈالا گیا ہے۔ تو اب کس کو بتائیں؟ الحمدللہ آج ایک موقع ہے تو ہم بتا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے پیسے کہاں جاتے ہیں، کبھی ہم کو امید ہے آپ کے دل میں یہ شک نہیں ہے، آپ اعتبار سے ہی دیتے ہیں، لیکن کبھی اس خوشی کو بھی تو شیئر کرنا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے ذریعے یہ کام اتنا یہاں تک پہنچا ہے اور آگے یہ کام آگے بڑھ ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے، اس لیے کہ ہم مسکینوں تک پہنچ سکیں، ہم بیماروں تک پہنچ سکیں، ہم ضرورت مندوں تک پہنچ سکیں، ہم ان عورتوں تک پہنچ سکیں جو جوانی میں بیوہ ہو چکی ہیں اور جن کے بچے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کے آگے ایک بہت مشکل اور کٹھن راہ ہے، تو اس راستے میں ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ مسکینوں کا ساتھ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، ہم اپنے گھر میں بیٹھ گئے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کی تمنا کرنے والا اور جس سے محبت کرنے والا کہیں نہ کہیں پر اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ ویک ڈیز تو اس طرح پڑھائی میں جاتا ہے اور ویکینڈز میں اب انڈیا میں جو کام ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ نام بتا ہی دیتے ہیں، لبنہ ستار آپ لوگ سب جانتے ہیں، ان کی امی سید النساء آنٹی سے میری بات ہو رہی تھی، تو سید النساء آنٹی نے ایک بات کہی جس سے ہم کو بہت حوصلہ ملا۔ انہوں نے کہا کہ نکھت آپ کی مثال تو سورج کی ہو گئی کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو ہم نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنی بے چینیوں کو اور اپنی مشقت اور اپنی محنت کو الحمدللہ رب العالمین کہ اگر یہ اللہ کی مخلوق کر رہی ہے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو کسی کا کیا کمال ہے، کسی کا کیا کمال ہے۔ اللہ نے تو پہلے خدمت میں بہت ساری اپنے مخلوق کو لگا رکھا ہے، سورج نہیں کر رہا خدمت ہماری الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں آپ اور ہم اپنے لیے سکون دنیا میں نہ ڈھونڈیں، سکون ہے اللہ کی یاد میں، لیکن تڑپیں اللہ کے دین کے لیے، تڑپیں ان مصیبت زدوں کے لیے، تڑپیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ کے دنیا میں تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو سکینت عباد الرحمن کے ذریعے بھی پچھلی سردیوں میں آپ کی طرف سے کمبل دیے گئے لوگوں کو، اور دوسری جو ضرورتیں کسی کی ہوتی ہیں، کسی کو بزنس میں کھڑا کرنا ہے، کسی کو، اور یہ صرف ایسا کوئی نہ محسوس کرے کہ یہ صرف رشتہ داروں میں کام ہو رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسٹلی جو ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے، میرا تعلق انڈیا سے ہے اس لیے موسٹلی یہ کام انڈیا میں ہو رہا ہے، لیکن یہ غریبوں میں ہو رہا ہے، محض رشتہ داروں میں نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی اپنے لیے دعا کریں، ہم تو یہ دعا کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مسکینوں سے محبت سکھائے اور ہمیں مسکینوں میں رکھے، تاکہ ہم اللہ کے اس اجر کو پہنچ جائیں کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کے کام آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت چاہیے نا ہم سب کو، تو پھر اسی طرح ان لوگوں کے لیے مددگار بنے جن کے پاس مدد کے لیے
کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ اور ہمیں ہی کیوں، سکینت عباد الرحمن کو ہی کیوں، اپنے اپنی فیملیز میں، اپنے اپنے لوگوں میں، اپنے اپنی جگہوں پر بھی تلاش کریں۔ اس طرح مطمئن نہ بیٹھیں کہ سب ٹھیک ہے پیچھے۔ آپ ایک دروازہ کھولیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے مدد کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ جب تک ہم دروازہ نہیں کھولتے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ضرورت کہاں پر ہے، کس کو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہیں۔ ایک بار آپ یہ دروازہ کھولیں پھر آپ کو ٹائم ہی نہیں ملنا ہے کہ کہاں کہاں دیکھیں اور کس کس کو کیا کریں۔ آپ اور ہم یہ تمنا کرتے بیٹھیں گے اے اللہ کاش کہ ہمیں اتنا اتنا پیسہ تو دے، بل گیٹس جتنا اور اس سے بڑھ کے، کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں یا اللہ۔ تو یہ وہ دروازہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات ہو رہی تھی، مسکینوں سے محبت کرنا اور غرباء میں رہ کر خوش ہوتے، اور کسی فقیر کو اس کی تنگ دستی کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے۔ لوگوں سے انسانیت کی بنیاد پر محبت کرنا ہم سیکھیں گے نا تو کوئی حقیر نہیں لگے گا ہمیں، کہ ہر کوئی انسان ہے، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ انسان کو انسانیت کے لیول پر بیہیو کرنا وہ سیکھ جاتا ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ میری پیدائش میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے کسی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے پیسے والے گھروں میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا کمال ہے، اور اگر اللہ نے مجھے یہ پوزیشن اور یہ دی ہے نا تو پھر ان لوگوں کے لیے کھڑا کرنے کے لیے امیدیں ہیں اس کو کہ ہم کھڑے ہو جائیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے کسی جو ہے وہ جھوپڑی میں، کسی تکلیف میں اور کسی سلم میں پیدا کیا ہے۔ تو ہم محض تماشے دیکھیں اور ہم کچھ نہ کریں، یہ ذمہ داری ہے ہر اس انسان کی۔ جیسے اسلام میں پیدا کرنے کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے پاس، ایمان جو پیٹ سے ملا، آسانی سے ملا، تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی کہ اب اس کا علم بردار بننا ہوگا، اب اس کی آواز لے کے اٹھنا ہوگا، اور اب اس کی آواز دنیا میں پہنچانا ہوگا، اب اللہ کے دین کا کام کرنا ہوگا۔ اسی طرح آسانیاں اور پیسہ دینے کے بعد اللہ کو یہ امید ہے اور یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، اب تکلیف والوں کو دیکھنا ہوگا، اب لوگوں کے آنسو پوچھنے ہوں گے، اب لوگوں کو مسکراہٹ دینی ہوگی تم کو۔ اپنی زندگی میں محض مسکرا لینا، اپنی زندگی میں محض ہنس لینا، اپنی زندگی کی مصروفیتیں پوری کر لینا، اچھا کھا لینا، اچھا پی لینا، اچھا پہن لینا، اس کے لیے ایمان والے کو مال نہیں دیا جاتا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ درد جو ہے نا اس کو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ سب کے ساتھ، کہ یہ درد اپنے اندر پیدا کریں انسانیت کا۔ محض سیکھنا سکھانا، کچھ باتیں کر لینا اور اس کے بعد ٹیبل کرسی پر سے بیٹھ کے سن لینا یا گھر میں سن لینا یا پڑھ دینا اور پڑھا دینا مطلوب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت لینے کی ضرورت ہے کہ آپ مسکینوں سے محبت کرنا، غرباء میں رہ کر خوش ہونا، کسی فقیر کو اس کی تنگدستی کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا، اور کسی بادشاہ کو بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہ جاننا۔ سارے انسان ہیں۔ آپ کے خطبہ آپ سب نے لکھا ہے صحیح بخاری میں ماشاءاللہ، آخری خطبہ، تو آخری خطبہ جو ہے وہ سب نے اس بات کو سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مساوات کا حکم دیا ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، اور کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر، اور کوئی مرد کو کسی عورت کے اوپر، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں تقویٰ کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے تو کسی بادشاہ کو کسی بادشاہ کی وجہ سے بڑا نہیں جانتے تھے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تالیف قلب فرماتے تھے۔ جو بیٹھ گیا ہمارے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھ جاتا، وہ اس کے دلوں کا علاج کرتے تھے۔ ہمارے پاس جو بیٹھتے ہیں ہم لوگ، ہمیں سے اپنی مجلسوں میں جب کبھی اعتراض ہوتا ہے تو اسی لیے ہو جاتا ہے کہ ہم کام کی باتیں کیوں نہیں کرتے، ہم کچھ ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا ہنر کیوں نہیں لیتے، ہم کیوں محض فن مذاق اور محض، ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ہر ایک مجلس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے۔ اور جب یہ باتیں کریں نا اور فضولیات کم ہو تو پھر مسائل بھی کم ہوتے ہیں۔
لمٹ کے باہر بھی ہم اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ آداب نہیں آتے، ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں ملایا ہے، الحمدللہ کہیں پر کوئی پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے اور کہیں پر کوئی دوستی ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے تالیف قلب کے لیے، اپنے دل کی درستگی کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں کے حرکات پر صبر فرمایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں کے حرکات پہ صبر کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بعض دفعہ ہمیں غلط فہمی لگتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ایسا اور ایسا تھا، آپ نے تو اتنا صبر کیا ہے، اور ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں نا کہ آپ کو کسی بدو نے ایسے آپ کے گلے کی گردن کو کھینچا، چادر کو، کہ آپ کے گلے کے اوپر نشان پڑ گیا، آپ کا سر اس کے سینے تک آ گیا، اور اس نے کہا کہ اے محمد، جو اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے آپ مجھے بھی دیں۔ مانگ رہا ہے اس بدتمیزی کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، آپ کا یہ اخلاق تھا۔ تو ہم جب یہ اخلاق پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر ہم کو لگتا ہے اچھا اخلاق تو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر ہم کیا سیکھ رہے ہیں، پھر ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا جاہلوں کے لیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا جاہلوں کے لیے، جن کو ایجوکیشن چھو کے نہیں گزری، جن کو ڈیسنسی چھو کے نہیں گزری، جو بدو ہوتے تھے، جو دیہات سے آتے تھے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کے رویوں کے اندر یہ بدتمیزیاں اور یہ پایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، جن کی آپ نے تربیت کی تھی، آپ ان کی کسی ایسی بات کے اوپر جو آپ کو پسند نہیں ہوتی، جو اسلام میں پسندیدہ نہیں تھی، آپ سخت ناراض بھی ہوتے تھے۔ اور آپ کو ایک واقعہ سنائیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز پڑھ کے جاتے اپنے قبیلے میں، تو پھر وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھاتے، تو وہاں کا اسی قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں اور فلاں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے یعنی جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہم میدانوں میں، کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم تھکے ہوتے ہیں، تو ہم اتنی دیر جتنا وہ لمبا قیام کرتے ہیں، ہم لوگ اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں آپ کو تو کیا مسئلہ تھا، آپ بلاتے اور کہتے کہ بھائی چھوٹی پڑھاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، معاذ بن جبل کو بہت چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور بعض احادیث میں یہ بھی موجود ہے کہ اس سے زیادہ غصے میں آپ کو کبھی دیکھا نہیں گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایسا لگتا تھا جیسے خون نکل پڑے گا چہرے سے، اور آپ نے کہا کہ تمہیں لوگوں کو، معاذ بن جبل کے اوپر ناراض ہوئے اور کہا تمہیں دین کو آسان بنا کے پیش کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سخت بنانے کے لیے نہیں۔ تم لوگوں کو دین سے دور اور نفرتیں پھیلا رہے ہو۔ اور معاذ بن جبل ایسے بہترین صحابی جن سے آپ کو اتنی محبت تھی، آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور آپ مستقل ان کے ساتھ ان کو چڑھا کے سواری پر اور پیدل چلے ان کے ساتھ، ان کی اس کی لگام تھام کے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پیدل چل رہے ہیں، ہمیں نیچے اترنے دیجیے۔ آپ کہتے نہیں، ایسے ہی رہو اور میری باتیں اور میری نصیحتیں سنو۔ اس صحابی کے اوپر آپ اتنا ناراض ہوئے ایک عمل کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کو، آپ نے اصحاب کی تربیت کی ہے، تربیت کیے ہوئے لوگوں سے جو عمل ایکسپیکٹڈ نہیں ہے وہ اگر ہوگا تو ناراضگی بنتی ہے۔ اور جاہلوں سے اگر کوئی جاہل ہے جس کو نہیں پہنچی ہے بات یا جس کو نہیں پتہ ہے، اس پر صبر کیا جاتا ہے۔ تو تربیت ذمہ داری ہے نا کسی بھی استاد کی، ٹیچر کی، اور ناراضگی حق بنتی ہے، ناراضگی حق بنتا ہے کہ انسان کو
یہ ملے حق کسی کو کہ اگر میں غلطی کروں تو میرے اوپر ناراض ہوا جا سکتا ہے. اور یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی ملتی ہے یہ بات. اس لیے کہ ذمہ داری ہے ایک لیڈر کی، ایک ٹیچر کی، ایک استاد کی، کہ وہ ناراض ہو کر تربیت کرے، اور ناراض ہو کے بتائے کہ بات خراب ہے. رسپیکٹ کو اگر کوئی ختم کرے گا کہیں پر سے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کو کہ وقت پر صحیح ہونا چاہیے. ادروائز بہت مشکل ہے کہ ہم سیکھنے کی جگہ پر رہ سکیں اور سیکھنے کا کچھ فائدہ تبھی اٹھا سکیں گے جب یہ بحال رہے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ آپ کسی شخص سے خود الگ نہ ہوتے جب تک کہ وہی نہ چلا جائے. محبت جو آپ کو لوگوں سے تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کمال محبت کیا کرتے تھے. سفید زمین پر بلا کسی مسند اور فرش کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے تھے. اور تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ہم سب پڑھے ہوئے ہیں اور بہت دنوں سے ہم جانتے بھی ہیں، یہ تو بہت سیرت کی وہ باتیں ہیں جو ہم نے بارہا پڑھی ہوں گی. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مقام پر ہیں کہ شوہر ہیں تو پھر اس لیے کہ اب جو فیس بک کے اوپر ہے اس پہ تو سارے لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کس مقام پر ہیں کہ ہم شوہر ہیں یا کسی ہم عزت کی جگہ پر ہیں اور پھر ہم اپنا کام خود بھی کر لیا کریں. ہم منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ خدمت کر کے دے، یا ہم منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں بیویاں پانی کا گلاس بھی بیویاں ہی پکڑائیں تو ہی ہم پئیں. یہاں پر خاص طور پر اس ملک میں جو صورتحال ہے اس میں گھر میں کوئی نوکر نہیں ہوتے. تو ہم ہمیشہ بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا جو چیز کہ تم یہاں چھوڑ رہے ہو، جو پلیٹ تم اپنے کمرے میں چھوڑ رہے ہو، جو گلاس کہ تم جھوٹا گلاس جھوٹی پلیٹ جو تم اپنے کمرے میں چھوڑ رہے ہو، اس گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے امی کے سوا. تو پھر اٹھانا تو ایک دن ہم کو ہی پڑنا ہے نا. تو پھر چھوڑتے وقت میں یہ سوچو کہ یہ مشکل کس کے سر آئے گی. تو اسی طرح جو بات ہوتی ہے کہ بھئی گھر میں عورتوں کا کام ہی کیا ہے، جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہاؤس وائفس ہیں یا ہوم میکرز ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے. اور ایک بار ان کی ذات کو اگر گھر سے ہٹا دیا جائے پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کام ہی کیا تھا ان کا، پورا گھر الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو پہلے دن سے اگر اس میں مددگار گھر والے بنے رہیں، چاہے وہ شوہر ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں کہ بیٹے یہ سمجھے بیٹیاں کریں گی، بیٹیاں یہ سمجھے کہ امی از فائن، امی تو شاید کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھیں. یہ تو ان کا حق ہی ہے کہ وہ کھانا پکائیں اور ہم پکے ہوئے کھانے کو بہت آرام سے کھائیں. یہ ایسا نہیں ہے. یا ساس کہے کہ بھئی بہو پکائے اور میں کھاؤں، ایسا نہیں ہے. اپنی ذات کو فائدہ مند بنانا ہے، اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں شامل رکھنا ہے. یہ ہے کردار کی بڑائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عظیم ہو سکتا تھا؟ سبحان اللہ. آپ نبی بھی تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے، اور آپ اپنے اخلاق میں بہترین اور باکمال بھی تھے. لیکن آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی فیملی میں اپنے آپ کو اسی لیول پر رکھا ہے جس لیول پر سب لوگ تھے. اور اس معاملے میں ایون اصحاب کے ساتھ آپ نے اسی لیول پر رکھا ہے. اسی طرح آپ کے لیے، میرے لیے اس میں یہ سبق کہ ہم مسلمانوں سے کیسے ملیں اور غیر مسلموں سے کیسے ملیں. آپ دشمن سے بھی ایون اور کافر سے بھی کشادہ پیشانی سے ملا کرتے تھے. آپ دشمن اور کافر سے بھی کشادہ پیشانی سے ملا کرتے تھے. یہ جو ایک رویہ ہے نا، یہ بہت سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا انداز ویلکمنگ ہونا چاہیے اور لوگوں کو خوش کرنے اور خوشی دینے میں جو خوشی ملتی ہے
وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو، اور اس طرح میں کیا محسوس کرتا ہے کوئی انسان؟ عزت محسوس کرتا ہے، احترام محسوس کرتا ہے، رسپیکٹ محسوس کرتا ہے. اور جب ہم اور آپ رسپیکٹ دیتے ہیں نا تو رسپیکٹ ملتی ہے. کون ہے جو رسپیکٹ نہیں چاہتا؟ لیکن رسپیکٹ دینے سے ملتی ہے. رسپیکٹ دیں گے، عزت کریں گے تو عزت ملے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مویشیوں کو چارہ خود ڈال دیتے تھے. گھر کا کوئی کام جس کو آپ چھوٹا یا چھوٹے سے چھوٹا، یہاں پر تو امریکہ نے تو ہمیں بہت زیادہ سکھا دیا، لیکن بیک ہوم جہاں کہیں پر بھی میری آواز پہنچ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مویشیوں کو چارہ خود ڈال دیتے تھے، اونٹ باندھتے، گھر میں صفائی کر لیتے، بکری دوہ لیتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. ہم پہلے خادموں کو انسانی سمجھ لیں تو بڑی بات ہے. خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اب تو خیر دور بہت بدل گیا الحمدللہ، اب خاطریں ہوتی ہیں ماسیوں کی، اس لیے کہ اگر وہ نہ آئے تو پھر وہاں پر انڈیا میں تو یا پاکستان میں تو لوگوں کی حالت خود خراب ہو جاتی ہے کام کر کے. تو اب ہم عزت دیتے ہیں تاکہ وہ آیا کریں. خادموں کے ساتھ خود بیٹھ کر کھا لیتے، خادم کو اس کے کام کاج میں مدد دیتے، بازار سے چیز خود جا کر خرید لیتے، خود اسے اٹھا لاتے، ہر ادنا اور اعلیٰ بزرگ کو سلام پہلے کر دیا کرتے تھے، چھوٹے یا بڑے کو سلام پہلے کیا کرتے تھے. کوئی ساتھ ہو لیتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلا کرتے. ہم کو یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پسند آتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا. بڑی محبت اس کے اندر سے نکلتی ہے، بہت خلوص لگتا ہے، بڑی اپنائیت لگتی ہے، بہت ساتھ اور بہت سپورٹ لگتی ہے جب ہم کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلیں. کالج کا زمانہ یاد کریے ہم میں سے ہر کوئی. تو عمر اگر بچپنا چلا گیا اور جوانی چلی گئی تو ادا بھی چلی گئی. جیسے جیسے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں ہمیں ساتھ تو چاہیے نا. تو ہاتھ میں ہاتھ لینا یہ خود پہل کیا کریں کہ ہاتھ میں ہاتھ لینے سے جو انسان کو سپورٹ، محبت اور لمس کے اندر جو محبت موجود ہے وہ کسی چیز میں موجود نہیں ہے. آپ بیمار ہوں، بستر میں ہوں، کوئی آپ کا کھانا پکا دے، کچھ بھی کر دے، لا دے کھانا رکھ دے چلا جائے، لیکن اگر سر پر ایک دفعہ محبت کا ہاتھ پھیرے تو آپ دیکھیں، جسم کے اوپر ایک بار محبت سے ہاتھ رکھے تو پھر آپ دیکھیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے رویوں کے اندر پورے کا پورا سکون موجود ہے. ہم چاہیں تو سکون دیں اور سکون لیں، اور چاہیں تو خود پریشان رہیں اور کسی کو اور سب کو پریشان رکھیں. اسی طرح آپ غلام اور آقا یا حبشی اور ترکی میں ذرا بھی جو ہے نا وہ فرق نہیں کرتے تھے. ہر انسان آپ کے پاس برابری کا درجہ پاتا تھا. اسی طرح آپ کو کوئی بھی شخص دعوت کے لیے کہتا تو قبول فرما لیتے تھے، اور جو کچھ کھانا سامنے رکھ دیا جاتا اسے شوق سے کھاتے تھے. اسی طرح آپ نیک خو، کریم، اور جس کو کہا جائے نا کہ خندرو، لیکن زیادہ ہنستے نہ تھے. آپ زیادہ ہنستے نہیں تھے. آپ اندوہگی تھے. یہ بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، اس کو غور سے سنیے گا. اندوہگی کس کو کہتے ہیں؟ غم زدہ. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پورا ایک اتنا بڑا انبار ذمہ داری کا تھا نا، تو اس کی فکروں میں رہتے تھے، اور آپ کے اوپر اتنی ساری مصیبتیں آئیں تو آپ ان فکروں میں ہوتے تھے. لیکن آپ ترش رو یعنی ہارش نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کے اندر نرمی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤن ٹو ارتھ، متواضع تھے. آپ کے اندر ہیوملٹی تھی، لیکن دنایت
یعنی مزری نہیں تھی، ذلت نہیں تھی کہ ایک انسان اتنا نیچے ہو جائے لوگ پیروں سے ہی اس کو رون دیں۔ تواضع ہے، لیکن اس کے اندر ایک خودداری موجود ہے۔ جس خودی کو اقبال نے بار بار آواز دی ہے، یہ وہی خودی ہے۔ اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر اپنی ذات کی رسپیکٹ موجود ہوتی ہے۔ آپ کے پاس روب تھا، ہیبت تھی، مگر اس کے اندر سختی نہیں تھی۔ روب تھا لیکن اس کے اندر سختی نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس اچانک آ جاتا تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتا تھا، روب سے ڈر جاتا تھا۔ آپ کو اللہ نے ایسا روب عطا کیا تھا۔ ہم تو روب جمانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا روب جمع رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ از خود ملا ہوا تھا، آپ نے کبھی جمانے کی کوشش نہیں کی، آپ کو تو از خود ہی ملا ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ لیکن لکھتے ہیں وہ آپ کی سیرت کو لکھنے والے کہ کوئی آپ کے پاس آ جاتا تو دہشت زدہ ہو جاتا تھا، روب میں پڑ جاتا تھا، ہیبت زدہ ہو جاتا تھا۔ لیکن آگے کا جملہ سنیے گا، اور جو کوئی پاس آ بیٹھتا تو فدائی بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کنٹراسٹ ہے، کیا کنٹراسٹ ہے۔ وہ جو روب تھا آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت میں، وہ روب انسان کو ڈرا دیتا تھا، لیکن جب آپ کے پاس جو بیٹھ جاتا، جو کریم، جو کرامت تھی، جو کریم آپ کے اندر جو نرمی تھی، جو شفقت تھی، تو آپ کے پاس آ بیٹھتا تو وہ فدائی بن جاتا تھا۔ یہ ہمیشہ جو ہے کچھ چیزیں جو اپنے لیے ہم رکھتے ہیں، اس میں یہ جملہ بھی جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ ہیبت اور روب تو جمانا نہیں، مزاج نہیں ہے یا جمانا نہیں ہے، یا اگر کہیں پر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو تربیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک چیلنجنگ ہونا چاہیے، ایک چیلنج ہونا چاہیے کہ کیا جو میرے پاس بیٹھنے والا وہ محبت محسوس کرتا ہے، محبت میں مبتلا ہوتا ہے، یا وہ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ کہ بیٹھنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر محبت ہے، یہاں پر قدر ہے، تو وہ فدائی بن جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت میں جو یہ کنٹراسٹ تھا، وہ آپ کو اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دینا چاہیے کہ اپنے روب کا کبھی آپ نے بیجا استعمال نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے آپ کو دے رکھا تھا۔ اور آپ سخی تھے مگر اسراف نہیں تھا، یعنی سخاوت اتنی زیادہ تھی مگر فضول خرچی نہیں تھی۔ تو یہاں پر اس بات کو ہم روکتے ہیں اپنی ذات کے لیے، آپ کے لیے، کہ یہ حاصل کرنا ہے ہمیں کہ میرے پاس کوئی آئے اور میرے ساتھ کسی کا معاملہ ہو اور تھوڑی سی دیر زندگی میں کسی سے ملاقات ہو تو میری ایسی یاد اس کے ساتھ وابستہ رہنی چاہیے کہ وہ محبت اور اخلاق میں مجھے بھول نہ پائے۔ دو طرح کے لوگ بھولے نہیں جاتے، دو طرح کے لوگ بھولے نہیں جاتے، ایک محبت کرنے والے اور ایک تکلیف دینے والے۔ اب ہم کس کیٹیگری میں ہیں، لوگوں نے ہم کو کیسے یاد رکھا ہے، یہ میرے اپنے ہاتھوں میں ہے، یہ میرے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اپنا احتساب کیجئے، ہم ہمارا احتساب کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی اس سیرت کی روشنی میں اگر چلے تو یہی صفت حاصل کر پائے گا اور کر لے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جملہ آپ کے لیے چھوڑتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو یہ دیتے ہیں کہ اپنے ذات کا موازنہ کریں، میری زبان سے کیا نکلتا ہے کہ جس سے لوگ مجھے چاہتے ہوں، لوگ میرا بیٹھنا پسند کرتے ہوں، لوگ اپنے مجلسوں میں، اپنے گھروں میں میرے آنے کو خوشی اور سکون سمجھتے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اس میں بڑھائے اور ہمیں ایسا بنائے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ لیکن ایک اس جملے کے ساتھ انشاءاللہ
دوسرا وہ جو ہم لوگوں نے پہلے ہوم ورک لیا تھا اور جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی کہ نیت کی اصلاح قرآن کا ساتھ اپنے فون کے ساتھ اور ذکر، یہ سیکھیں تاکہ ہماری طبیعت کے اندر سکون ہو۔ دیکھیں دنیا میں سکون دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر سکون ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم تبھی دنیا کو سکون کا پیغام دے سکیں گے جب ہم خود پرسکون ہوں گے۔ تو اپنا فوکس لوز مت ہونے دیں ہم۔ میرا فوکس یہ دنیا نہیں، میرا فوکس یہاں کے لوگ نہیں، میرا فوکس اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کو اپنا دوست، اپنا خلیل بناتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو اپنا ہر مسئلہ، اپنا ہر معاملہ سونپتے ہوئے، اپنی ذات کو سکون اللہ کے ذکر سے پہنچاتے ہوئے، اپنی نمازوں میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے قلب کا سکون ڈھونڈتے ہوئے، اور اپنی انسانیت کی مدد میں اپنے اندر راحت اور سکون، اور کسی کے لیے کسی کے آنسو پوچھنے میں جو سکون ہے، جو خوشی ہے۔ کوئی اگر خوشی کا ایک جملے میں پوچھے کہ خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے خوشی دے کے خوشی ملتی ہے۔ کسی کو خوش کر دیں آپ خوش ہو جائیں گے۔ ہر انسان کی زندگی بڑی بامقصد ہے، آپ اور ہم بہت قیمتی ہیں اللہ کی زمین پر سکون بانٹنے کے لیے اور اللہ کی زمین پر روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبق یاد رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام اور ہمیں یہ سمجھنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ کجا یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں خود اتنا بے چین اور پریشان ہیں کہ نہ ہم نے سکون پایا، نہ ہم نے کسی کو سکون لینے دیا، تو ہم ایسے ضدی اور ہمیں ایسا جو ہے اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں درجات اور عزت اور رسپیکٹ سیکھنے والا بنایا ہے، ایک ایسی قوم بنایا ہے جو کہ قدر کرتی ہے، اور سب سے بڑا قدردان اللہ رب العالمین، جو انسانوں کی قدر کے اعتبار سے اور اس کی امید پر آگے بڑھا نا، وہ اس راستے پہ نہیں چل سکے گا زیادہ۔ اللہ سے قدردانی مانگی جائے اور اللہ کے پاس ملتی ہے قدردانیاں۔ وہ کبھی انسانوں کی طرح بیہیو نہیں کرتا کہ کبھی تو سر پہ اٹھا لیں، کبھی ہم پیروں سے رون دیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک ہی اصول ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بھی بڑھ کے آئے گا نا، میں اس کی طرف 10 قدم چل کر آؤں گا، اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ ہم آپ کو ہی اپنا وکیل، اور ہم آپ ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اتباع کرنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ اور اپنے لیے جو ہے وہ رول ماڈل تلاش کرنے والا بنا دے، اور ہم اس کو سنیں ہی محض نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ کو بتایا ہم نے، سکینت عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے جو چیزیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے، جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کے زندگی میں سکون اور برکتیں نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اولاد میں، آپ کے زندگی میں برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں آپ کو بڑھا چڑھا کے اللہ رب العالمین آپ سب کو رکھے، اور اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کو قبول کر کے آخرت میں آپ سب کو، ہم سب کو نواز دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان تمام لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کرے جو یہاں سے سکون پاتے ہیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے پاس کچھ لوگ جو کہ بیمار ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تنویر آپا کے پوتے کا جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ جو ڈیلیور ہوا تھا، غالباً شاید فرائیڈے کے دن، پری میچور بیبی تھا، تو سنڈے کے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ ہماری تنویر آپا جو اوہایو میں رہتی ہیں، آپ سب بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ہمیشہ ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ میری بہت ہی اچھی بڑی بہن، جن کی محبتیں، جن کی دعائیں اور جن کا ساتھ سکینت پر اتنا زیادہ ہے، اللہ رب العالمین ان کی اس تکلیف کو بہترین، اس کی تکلیف پر اجر سے نوازے ان کو، اور اس تکلیف کا بہترین نعم البدل عطا کرے۔ وہ ماں جو آج رو رہی ہے اپنے بچے کے اس جانے پر، اللہ رب العالمین بہترین صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اور بچے عطا کرے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے لیے جو ہے خوشی کا سامان بنے، اور اس بچے کو اللہ رب العالمین بہترین جو ہے وہ اس کے لیے اجر کا باعث بنایا۔ یہ بچہ
ایسے بچے ہم سب جانتے ہیں، اور کسی بھی ایسی ماں کے لیے بہت زیادہ صبر کا جو ہے وہ، اور خوشخبریاں صبر دے جاتی ہیں جب اس کو یہ پتہ چلتی ہے یہ بات کہ یہ بچہ میرے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن اس کے لیے پہلے لمحے پر صبر بہت ضروری ہے کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر تکلیف پر پہلے لمحے صبر کرنے والا بنا دے، اس لیے کہ اسی صبر کا اجر جنت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر ہم ہمیشہ ایسے بچے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ میرا بچہ جنت میں گیا ہے، تو ایک ماں کے لیے یہی سب سے زیادہ سکون کا باعث ہے کہ دنیا میں رہتا، بڑا ہوتا، کیا کرتا کیا نہ کرتا، اور پتہ نہیں اللہ کی جنت تک پہنچ پاتا، اپنے اعمال سے نہیں پہنچ پاتا، لیکن اگر میرا بچہ جنت میں چلا گیا ہے اور لے جایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تو نوزائیدہ بچوں کے لیے یہی بشارتیں ہیں، تو پھر ماں کے لیے کو یہی بات سکون دیتی ہے کہ وہ خود بھی گیا اور انشاءاللہ میرے بھی لے جانے کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنویر آپا کی بہو کو اور ان کے بیٹے کو اور اس پوری فیملی کو، اور خاص طور پر تنویر آپا کو بہترین صبر سے نوازے اور بہترین اجر سے نوازے، اور اس تکلیف کو ان کے لیے آخرت کا بہترین جو ہے وہ توشہ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے گروپ میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں، سوریا آپا کے شوہر بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ ہماری بہت ہی پیاری دوست، چھوٹی بہن، میری باڈی گارڈ، ہم ہمیشہ اس کا نام آپ لوگوں کے سامنے لیتے رہے ہیں، مس سمینہ روحی بیمار ہیں، اور ان کی بچی بھی بیمار ہے، پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اور بہترین اچھی صحت کے ساتھ، اور پہلے سے بھی بہتر صحت کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ صحت یاب کرے، اور بہترین خوشیوں کے ساتھ ان کو زندگی کی ہر خوشیاں دکھائے انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین ہمارا بہترین ساتھ اسی طرح چلاتا رہے کہ جتنی اچھی سمینہ ہے ماشاءاللہ، محبت کرنے والی، سب سے محبت لینے والی، تو بہت سارے لوگوں کی دعائیں سمینہ کے ساتھ ہیں، سمینہ تمہارے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو زندگی میں بڑی کامیابیاں، بڑی خوشیاں اور بہت زیادہ صحت سے نوازے، اور ہر منزل پر تمہاری حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کی بچی کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ دے۔ ہم سب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں، بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ ان کو بہترین شفا سے نوازیے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے پاس بھی جو تکلیف ہے، اے اللہ اس ساری تکلیفوں کو اے اللہ اپنے کرم سے جو ہے وہ دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نواز دیجئے ایک ایسا اخلاق، ایک ایسی محبت، ایک ایسا سراپا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اے اللہ ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دن اور رات کو بدل دیجئے، یا غفور الرحیم ہماری زندگیوں کو قرآن سے قریب کر دیجئے، اپنے ذکر سے قریب کر دیجئے، اپنی ذات سے قریب کر دیجئے۔ یہی پناہ ہے اور یہی جائے پناہ ہے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان اور انسانیت تکلیف میں، اس تکلیف کو دور کیجئے یا اللہ۔ اے اللہ جیسا آپ ہمیں کھلاتے ہیں، جیسا ہمیں پہناتے ہیں، جیسا ہمیں سردیوں سے بچا کے رکھا ہے، اے اللہ جہاں کہیں بھی انسانیت اس تکلیف میں ہے یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ ہمیں بہترین جو ہے وہ لوگوں کا مددگار بنا دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ہماری اس پلیٹ فارم کو مزید برکت عطا کیجئے، مزید ہمیں نوازیے اور مزید ہمیں آگے بڑھائیے اس کام میں کہ ہم انسانوں تک یہ بات پہنچا سکیں کہ مقصد حیات کیا ہے، ہم کیا کرنے آئے ہیں اور ہم کہاں خرچ ہو رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے مال کو کہاں لگنا تھا اور کہاں لگ رہا ہے۔ اے اللہ کاش کہ ہم سب یہ سبق سیکھ جائیں، اور جب آپ کے سامنے حاضر ہوں تو سرخ روحوں کے اللہ مقصد حیات میں زندگی کھپائی، اور اے اللہ اپنے مال میں سے ان لوگوں کے لیے حصہ نکالا جو تکلیف میں تھے، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے والدین کو بہترین جو ہے وہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے، ہمارے تمام ان لوگوں کو جو آپ کے پاس چلے گئے امت میں سے، اللہ ہر کسی کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے، نواز دیجیے، اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو بہترین صبر اور بہترین ہدایت والی زندگی عطا کیجیے اللہ۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ تعالی ہمارے والدین کو بخش دیجیے، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے اولادوں کو یا اللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے،
یا اللہ ہم آپ سے تمام خیر مانگتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا رحمان ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ جانے سے پہلے ایک اور بات کہ ہم لوگوں نے ٹیوزڈے کی حفظ کلاس میں جو ہے وہ 40 حدیثوں کو یاد کرنا اور حفظ کے لیے یہ پروگرام ہم نے وہاں پہ بنایا ہے۔ پچھلے دنوں ایک پروگرام ہو چکا ہے 3 بجے والی کلاس جو کہ اسی فون نمبر پر ہوتی ہے حفظ کی کلاس، اس میں آپ سب کی شرکت متمنی ہے کہ آپ سب وہاں پر شریک ہوں اور ایک ہفتے میں ایک حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کر کے 40 حدیث کو یاد کرنے کا وہ جو ہے وہ عمل لے جائیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت اجر رکھا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جو میرے ایمان کو بھی سنبھالتی ہیں، میرے عمل کو بھی سنبھالتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں اجر سے بھی نوازے جائیں گے جب کہ ایمان ٹھیک ہو جائے، عمل ٹھیک ہو جائے اور یہ 40 حدیثوں کا ایک مبارک تحفہ بھی مل جائے، تو یہ ساری چیزیں مل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اللہ سے قریب کر دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میری بہت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس میں شرکت کریں، ضرور اس میں شامل ہوں۔ کچھ اور قرآن میں ہم یاد کر رہے ہیں یا نہیں یاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو یاد کر جائیں گے۔ تو جو لوگ حفظ کی کلاس میں آتے ہیں 3 بجے سے کلاس ہے، اور جو لوگ اس کے لیے آئیں گے انشاءاللہ 3 بجے سے بھی شرکت کریں، کچھ دعاؤں کو یاد کریں، کچھ اور چیزوں کو بھی انشاءاللہ، اور کچھ جو ہے نا وہ اس کو حفظ کی کلاس میں آنا چاہتے ہیں اپنے اسی 40 حدیث کے اعتبار سے، تو اس میں 3:30 بجے سے بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ۔ ہم کہتے ہیں ہم سے یاد نہیں ہوتا، امت میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہ ابھی پچھلے دنوں کسی نے بچے نے جب بتایا تھا کہ پینڈیمک میں 3 مہینے میں اس نے قرآن یاد کر لیا، وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور آپ لوگوں کو سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ انڈیا میں کتنے سارے جو ہے انہوں نے بتایا، وہ ایک بزرگ نے اور ایک اسی طرح کے عالم نے، کہ کس طرح ایک شخص جو کہ جن کے پاس حفظ نہیں تھا، انہوں نے ایک ہفتے میں، اس لیے کہ چیلنج یہ آیا کہ وہ عالم تو بہت بڑے ہیں لیکن حافظ نہیں ہیں، انہوں نے ایک ہفتے میں قرآن کو یاد کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ممکن ہے۔ ہم پوری زندگی میں کچھ یاد نہ کر سکے، آج بھی بلایا جاتا ہے تو آتے نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس امت کے سینے کو اللہ نے دل کے اندر اور حافظے کے اندر یہ صلاحیت دے رکھی ہے، جو اس کے اوپر محنت اور کوشش کرتا ہے وہ اس کے کرامات دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حفظ کے بھی کرامات ہمیں دکھائے، قرآن کی یاد اور اللہ کے نبی کی باتوں کی یاد کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز نبوی کی طرف چلیں گے، آنا نہ بھولیے گا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ میری ریکارڈنگ کو دور دور تک پہنچانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپ سب لوگ اس پروگرام سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگ 10 کا ٹارگٹ لے کے چلیں کہ انشاءاللہ 10 کو ہم بھیجیں گے، 10 کو یہاں لے کے آئیں گے، اللہ نے چاہا تو اسی طرح یہ اللہ کا دین آگے لوگوں تک پہنچ پائے گا۔ تو جزاکم اللہ خیراً کثیرہ وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تنویر آپا کو اور ہماری سمینہ روحی کو بھی یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین۔